تھا چیری پکنگ. سائنس سے جو چیز آپ کو پسند آئی وہ آپ نے اٹھا لی, جو آپ کو فلسفے سے پسند آئی آپ نے وہ اٹھا لی. دیکھیے یہ زبردستی سائنس کو قرآن میں گھسڑنے والی بات ہے. دوستوں امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے. تو ابھی ریسنٹلی ایک ڈیبیٹ ہوئی ڈاکٹر سفیان اور اویس اقبال کے ساتھ. ڈاکٹر سفیان کو میں ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا, لیکن پچھلی کئی ویڈیوز میں بہت سارے لوگوں نے ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ مجھے بتایا کہ میں ان کا چینل دیکھوں, اور میں نے دیکھا بھی. پچھلے مہینے میری ایک ایتھیسٹ اویس اقبال کے ساتھ خدا کے وجود کے موضوع پر ایک لائیو ڈیبیٹ ہوئی تھی. اس ڈیبیٹ کے جواب میں ایک اور ایتھیسٹ ڈاکٹر فراز نے تقریباً 1 مہینہ پہلے میرے لیے ایک جوابی ویڈیو بنائی. میں شروع میں اس ویڈیو کا جواب دینے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر فراز نے اس ویڈیو میں ذاتی طور پر مجھ پر اور میری باتوں پر تنقید کی تھی, اور میرا ماننا یہ ہے کہ میں تو علم کا ایک انتہائی ادنا سا طالب علم ہوں. کوئی بھی کسی کو بھی حق ہے کہ وہ مجھ پر تنقید کر سکتا ہے. میرا اپنا اصول یہ ہے کہ میں تب تک جواب نہیں دیتا جب تک کوئی اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کی کتاب یا اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تنقید نہ کرے. ڈاکٹر فراز دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں, اور انہوں نے اس بات کو بھی قبول کیا کہ ڈیبیٹ میں میرے بیان کیے گئے نکات واقعی حقیقت پر مبنی تھے, یعنی ریئلٹی بیس تھے. تو پھر میں آج یہ جوابی ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ اس کی وجہ کچھ اور ہے. حال ہی میں نے ڈاکٹر فراز کا ایک اور کلپ دیکھا جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے اسلام چھوڑا اور وہ دہریہ بنے, یعنی ایتھیسٹ بنے, تو ان کی والدہ اس بات پر انتہائی دکھی تھی. یہ سن کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ آج بھی یقیناً اپنے بیٹے کی واپسی کے لیے دعائیں مانگتی ہوں گی. اس ماں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر فراز کے سوالات کا ایک منطقی یعنی لاجیکل اور سائنٹیفک جواب دیا جائے, اس امید کے ساتھ کہ شاید اس ماں کی دعائیں اور میرے یہ علمی دلائل انہیں دوبارہ سیدھے راستے کی طرف لے آئیں اور وہ لوٹ آئیں. تو آئیں اب باقاعدہ ان کے سوالات کا علمی اور منطقی جائزہ لیتے ہیں. یہ آج کی ویڈیو ان کے پہلے سوال پر مرکوز ہے. میں دوسرے سوالات کے جواب اگلی ویڈیوز میں ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ. صرف یہ بتا رہا ہے کہ ہماری اسپیشل کنڈیشنز گریوٹی کو لے کر کیوں تھیں. نہ یہ فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ ہے, نہ یہ کسی خدا کو مانتا ہے, نہ پینروز صاحب خود کسی خدا کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ممکن ہے کہ ہو, لیکن وہ اس کو مانتے نہیں ہیں. ہی از این ایگنوسٹک. تو یہ کہنا سفیان صاحب کا ہے, باقی کسی اور کا کہ پینروز نمبر کی وجہ سے یہ کائنات فائن ٹیونڈ ہے, یہ صرف ایک چیری پکنگ ہے سائنس کی, کہ آپ نے سائنس کو وہاں سے لیا جہاں سے جو آپ کو بات اچھی لگی اور اس کو آپ نے اپنے مذہبی پیراڈائم میں فٹ کر دیا. ڈاکٹر فراز نے پہلا اعتراض کائنات کی فائن ٹیوننگ یعنی انتہائی باریک ترتیب پر اٹھایا. جب میں نے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ کائنات خود بخود وجود میں آ ہی نہیں سکتی, نوبیل وننگ فزسسٹ میتھمیٹیکل فزسسٹ روجر پینروز کی کیلکولیشنز کا حوالہ دیا. روجر پینروز نے اس بات کا حساب لگایا کہ ہماری کائنات کا اس مخصوص اور انتہائی منظم یعنی لو انٹروپی حالت میں محض اندھے اتفاق سے یا رینڈم چانسز سے وجود میں آنے کا کیا امکان ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن جائے؟ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا سائنس کی دنیا میں اتفاق یا قسمت یا لک کو کائنات کے وجود کی کوئی سائنسی دلیل مانا جا سکتا ہے کہ بغیر کسی کریٹر کے, بغیر کسی خالق کے یہ کائنات بن گئی. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نمبر کیا نکلا؟ یہ نمبر ہے 1 کے مقابلے میں 10 × 10⁻⁰123. یہی چانس بن سکتا ہے بغیر خالق کے بننے کے. ذرا اس نمبر کی گہرائی کو سمجھے. جب روجر پینروز کہتے ہیں کہ کائنات کے خود بخود بننے کا امکان 1 × 10⁻⁰123 ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اسے اشاریہ یعنی ڈیسیمل میں لکھیں تو ہم لکھیں گے 0 پھر ڈاٹ یعنی اشاریہ اور اس کے بعد 0 لکھتے چلے جائیں گے, لکھتے چلے جائیں گے, لکھتے چلے جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کتنے ڈاٹ کے بعد کتنے 0 لکھنے پڑیں گے؟ 10⁻123 0 لکھنے پڑیں گے. اس نمبر کا تصور کرنا بھی انسانی دماغ کے لیے ناممکن ہے. آئیے میں اسے آپ کو عام فہم میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کریں کہ آپ ایک قلم لیتے ہیں اور اس پوری کائنات میں موجود ہر ایک پروٹون, نیوٹرون اور الیکٹرون پر ایک 0 0 لکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہر ایک پر. تو اس نمبر کے 0 پورے ہونے سے پہلے اس کائنات کے تمام ذرات ختم ہو جائیں گے. آپ نے یہ بھی یاد رکھنا کہ ایک انسان میں صرف 7 آکٹیلین ایٹم سے زیادہ ایٹمز ہوتے ہیں, پھر بھی سارے ختم ہو جائیں گے, یہ نمبر نہیں ختم ہوگا.
اس سے میں ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ذرا تصور کریں، آپ ریت کا ایک ذرہ لیتے ہیں اور اسے لال رنگ یعنی ریڈ پینٹ کر دیتے ہیں، ریت کے ایک ذرے کو. پھر آپ پوری زمین کو ریت سے بھر دیتے ہیں. صرف ساحل سمندر نہیں بلکہ یہ پورا سیارہ زمین کو، ارتھ کو ریت کے نیچے دبا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ پورے نظام شمسی یعنی ہمارے پورے سولر سسٹم کو بھی ریت سے بھر دیتے ہیں. اور پھر آپ پوری قابل مشاہدہ کائنات یعنی آبزرویبل یونیورس کو ریت سے بھر دیتے ہیں. 93 بلین لائٹ ایئرز، اربوں کہکشائیں، سب کی سب ریت کے ذروں سے بھر دیتے ہیں. اب آپ ایک آدمی کی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ریت کے اصلاح میں دودھ کائنات میں ہاتھ ڈالو اور صرف ایک ذرہ اٹھاؤ، اور شرط یہ ہے کہ یہ وہی لال رنگ کا ذرہ ہو جو کائنات میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. بند آنکھوں سے اس بات کا امکان کہ وہ شخص آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس پوری کائنات میں سے بالکل وہی ایک لال ذرہ اٹھا لے گا ایک ہی ٹرائی میں، وہ تقریباً ایک کے مقابلے میں 10⁻90 ہے. ذرا سوچئے، ریت کے اس ایک ذرے کو اتفاقاً چن لینے کا امکان پینروز کے نکالے گئے کائنات کے فائن ٹیوننگ کے نمبر سے بہت چھوٹا ہے. اس کے سامنے یہ نمبر بھی چھوٹا ہے. تو کیا کوئی بھی ذی شعور انسان اس کائنات کے اس قدر نپے تلے، اس قدر فائن ٹیون اور بے عیب نظام کو محض ایک اندھا اتفاق مان سکتا ہے؟ یہ اس قدر ناممکن ہے، امپاسبل نمبر ہے کہ اس کا سیدھا اور صاف مطلب صرف ایک ہی نکلتا ہے: یہ کائنات کسی باشعور خالق کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی. یا ہم کوئی جذباتی یا فلسفیانہ بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خالص ریاضی یعنی میتھمیٹکس اور فزکس خود چیخ چیخ کر ایک کریٹر، ایک خالق کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ تھا وہ پینروز کا نمبر. جب میں نے یہ حوالہ دیا تو انہوں نے اسے بڑی سادگی سے چیری پکنگ یعنی اپنے مطلب کے اکیلے سائنسدان کو چن لینا کہ نہیں یہ تو بس صرف پینروز نے کہہ دیا ہے، ایک ہی بندہ ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے، تو اس کو مسترد کر دیا. سر راجر پینروز نے خود بھی ایک ایگنوسٹک ہیں اور وہ نوبیل وننگ فزسسٹ ہیں. انہوں نے یہ ریاضیاتی حساب کسی خدا کو ثابت کرنے کے لیے نہیں لگایا تھا. لیکن ڈاکٹر فراز جو خود ایک ایتھیسٹ ہیں، ان کی اس خالص سائنسی دریافت کو صرف اس لیے چیری پکنگ کہہ کر مسترد کر رہے ہیں کیونکہ یہ ناگزیر طور پر ایک خالق، ایک کریٹر کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ بات کسی بھی ایتھیسٹ کے لیے موت ہے. میری نظر میں کسی نوبیل انعام یافتہ سائنسدان کی ریاضی کو محض اس لیے جھٹلا دینا کہ وہ آپ کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے، علم نہیں ہے، بلکہ یہ خالص تعصب ہے، یہ بائسنس ہے. میرا مقصد آپ کو یہ بنیادی منطق سمجھانا تھا کہ جس طرح ایک عام سی مشین، کوئی بھی عام سی مشین لے لے، موبائل لے لے، کمپیوٹر لے لے، بغیر کسی بنانے والے میکر کے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، تو اتنی عظیم و شان کائنات کے پیچیدہ لاز آف فزکس، جس کا میں نے آپ کو یہ روجر پینروز نمبر بھی دیا، کہ اتنا ناممکن ہے بغیر کسی باشعور خالق کے بلائنڈ چانسز سے کیسے سیٹ ہو سکتی ہے، یہ کیسے بن سکتی ہے. پر فراز صاحب آپ نے اس حقیقت سے فرار حاصل کرنے کے لیے اسے بس چیری پکنگ کا نام دے دیا. یاد رہے کہ چیری پکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی ساری سائنسی دنیا ایک بات کر رہی ہے اور میں نے اپنے مطلب کے لیے اکیلے پینروز کو ڈھونڈ لایا اور ان کی بات پر یقین کر لیا. لیکن کیا واقعی فزکس کی دنیا میں فائن ٹیوننگ کی بات کرنے والے صرف روجر پینروز ہیں؟ ہرگز نہیں. حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا فائن ٹیون ہونا آج کی کاسمولوجی کا ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے، اور اس پر سائنٹسٹ کا تقریباً سائنٹیفک کنسنسس ہے کہ یہ کائنات فائن ٹیون ہے. آئیے حقائق کا سامنا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دیگر عظیم دماغ، دیگر عظیم سائنسدان اس بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں. وہ تمام لوگ جنہیں فراز صاحب بھی مانتے ہیں. مشہور کاسمولوجسٹ اسٹیفن ہاکنگ جو خود خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے بھی یہ تحقیق میں تسلیم کیا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات کے پھیلاؤ یعنی ایکسپینشن ریٹ میں 10⁻17 میں سے محض ایک حصے کا بھی فرق ہوتا تو یہ کائنات بننے کے فوراً بعد تباہ ہو جاتی. اسی طرح رائل اسٹرونومر سر مارٹن ریس نے اپنی مشہور کتاب جسٹ 6 نمبر میں ثابت کیا کہ ہماری کائنات کا پورا وجود صرف 6 مخصوص نمبروں پر کھڑا ہے جن میں ذرا سی بھی تبدیلی زندگی کو ناممکن بنا دیتی ہے. اسٹرنگ تھیوری کے بانیوں میں سے ایک ہے لینرڈ سسکائن. وہ کھلے عام تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات ایک کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کا ایک حیران کن فائن ٹیون ہے. کاسمولوجیکل کانسٹنٹس کے حیران کن حد تک فائن ٹیون ہے، اور وہ بھی اس مسئلے سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ملٹی ورس کا سہارا لیتے ہیں.
یہ کائنات کی یہی ناقابل ترتیب فائن ٹیوننگ تھی جس کی وجہ سے برینڈن کارٹر جیسے فزسسٹ کو مشہور اینتھروپک پرنسپل متعارف کروانا پڑا، جن کا ذکر فراز صاحب نے کیا، تاکہ سائنسدان اس حیرت انگیز ڈیزائن کی کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کر سکے۔ ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا تو اینتھروپک پرنسپل بنا لیا۔ یہ گواہیاں صرف چند فزسسٹ تک محدود نہیں ہیں۔ فریڈ ہوئل وہ مشہور ماہر فلکیات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بگ بینگ کی اصطلاح متعارف کروائی تھی، وہ تھے فریڈ ہوئل۔ وہ برملا اعتراف کرتے ہیں کہ کاربن ایٹم کے بننے کی اس پیچیدہ اس کمپلیکس ترتیب کو دیکھ کر ان کا اپنا ایتھیزم اور ان کی بنیادیں بری طرح ہل گئی تھی۔ ان کا مشہور قول ہے کہ حقائق کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کسی سپر انٹلیکٹ نے فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے قوانین کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے، یہ اس کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے۔ دنیا کے مایہ ناز تھیوریٹیکل فزسسٹ پال ڈیوس کا بھی یہی کہنا ہے کہ کائنات میں ڈیزائن کا، یعنی کسی ڈیزائنر کا تاثر اس قدر شدید اور غالب ہے، اتنا اوور ویلمنگ ہے کہ اندھا اتفاق، بلائنڈ چانسز اس کی وضاحت کرنے سے مکمل طور پر قاصر ہے۔ یہاں تک کہ کرسٹوفر ہیچنز جو ایتھیزم کے سب سے جارحانہ اور کٹر حامیوں میں سے ہیں، وہ سب سے بڑے ایتھیسٹ میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی کے آخری حصے میں متعدد بار یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ بلا شبہ فائن ٹیوننگ کا نظریہ خدا کو ماننے والوں کی سب سے طاقتور دلیل ہے، یہ ان کے پاس سب سے اسٹرانگ آرگومنٹ ہے، یہ فائن ٹیوننگ والا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر آف میتھمیٹکس ڈاکٹر جان لینکس اس سائنسی حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی کائنات کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے جا رہے ہیں، ایک خالق کی، ایک کریٹر کے وجود کا نظریہ اتنی ہی تیزی سے سب سے بہترین اور مستند سائنسی وضاحت بن کر ابھر رہا ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی کریٹر ہے۔ یہ ایک سائنٹسٹ کے الفاظ ہیں کہ یہ کائنات اب تک کا سب سے بڑا معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ جو ناگزیر طور پر اپنے سے باہر کسی ایسی ہستی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس نے اسے تخلیق کیا ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف پرانے سائنسدانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جدید ترین ریسرچ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ کائنات ایک نشانی ہے کریٹر کی، ایک ڈیزائنر کی۔ حال ہی میں 2025 میں ہاورڈ اسمتھسونین سینٹر فار ایسٹرو فزکس کے ڈاکٹر ویلی سون نے فائن ٹیوننگ کی بنیاد پر خدا کے وجود کے لیے، کسی کریٹر کے وجود کے لیے ایک باقاعدہ میتھمیٹیکل آرگومنٹ پیش کی ہے۔ ان کی تحقیق ثابت کرتی ہے کہ کائنات کے یہ جو فزیکل لاز ہیں، جو ہمارے آس پاس ہیں، یہ اتنی ناقابل یقین نفاست کے ساتھ کیلیبریٹ ہیں، اتنے زبردست کوآرڈینیشن میں ہیں کہ یہ محض کسی اندھے اتفاق، کسی رینڈم چانس کا نتیجہ ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ ان کے خیال میں یہ ایک واضح اور ارادی ڈیزائن ہے، یہ ایک انٹینشنل ڈیزائن کا پکا ثبوت ہے۔ فراز صاحب جب دنیا بھر کے ٹاپ فزسسٹ، کاسمولوجسٹ، میتھمیٹیشنز اور یہاں تک کہ کٹر دہری ایتھیسٹ بھی آزادانہ طور پر ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں تو اسے چیری پکنگ نہیں کہتے، اسے سائنسی سچائی کہتے ہیں، اسے سائنٹیفک ٹروتھ کہتے ہیں۔ کیا ابھی آپ ان تمام ٹھوس شواہد کو محض ایک اندھا اتفاق، چیری پکنگ مان کر حقیقت سے آنکھیں چرانا چاہیں گے؟ جب ہم کھلے ذہن کے ساتھ ان حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تمام سائنسی شواہد، یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اور کائنات کی یہ بے عیب ترتیب ہمیں گھوم پھر کر اسی ایک عظیم ہستی کی طرف لے جاتی ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ کائنات میں موجود یہ فائن ٹیوننگ کوئی نیا دریافت شدہ سائنسی معمہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی رب کی کاریگری ہے، اسی اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس کا چیلنج قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں بڑی سرعت کے ساتھ پیش کر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی یا عدم توازن نہیں دیکھ سکو گے، ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر نظر اٹھا کے دیکھو۔ آج کی جدید کاسمولوجی اور فزکس بھی بالکل یہی گواہی دے رہی ہے کہ کائنات کے قوانین میں کوئی تفاوت نہیں ہے، ان قوانین میں کوئی بے ضابطگی نہیں ہے، بلکہ یہ ناقابل یقین، حیران کن حد تک کیلکولیٹڈ ہیں، پرفیکٹ ہیں، فائن ٹیون ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، عقل، منطق اور سائنس ہمیں ایک باشعور خالق کے دروازے تک لے آئی ہے۔ اب اس دروازے کو کھول کر حقیقت کو تسلیم کرنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔
میری یہ ویڈیو آپ کو نیچا دکھانے یا کوئی بحث جیتنے کے لیے ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس سچائی کو آپ تک پہنچانے کی ایک مخلصانہ کوشش ہے جو ذمہ داری ہم پہ قرآن کریم نے ڈالی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایک ماں کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور آپ اس پہ سچے دل سے سوچیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔